مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئے ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ پیدائش کتاب پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، برشیت بارا الوہیم ایت ہشا مائم وی ایت ہا اریز ہائتا توہو وا وہو، کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، خلق کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی، گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ ہم ایسی کائنات میں رہتے ہیں جس کی بناوٹ، ترتیب اور قانون فطرت کو دیکھ کر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خوبصورت دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہوگا، مگر وہ کون ہے؟ شاعرانہ انداز میں کہتا ہے، کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی، وہی خدا ہے۔ آئیں ہم اس خدا کے بارے میں سیکھنے والے ہوں گے جو خدا ثالوث کا پہلا اقنوم ہے۔ میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں، اس سے پہلے بھی خدا کو جاننے کے لیے کئی ایک لوگوں نے اپنے ذہن میں، سوچ میں، خیال میں اس چیز کو لانے کی کوشش کی کہ خدا آخر ہے کون۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مادہ پرست، مٹیریلزم والے لوگ، اور پھر ایک ہندی فلسفہ، جین مت، بدھ مت فلسفہ، سانکھیا فلسفہ، میماسا، شنکراچاریہ، اور پھر یونانی فلسفہ، میلتوس، انکس منڈر، انکس سینئر، اور ہیرکتوس، فیساگورس، امپوڈوگلس، لیوکوپوس اور دیموکریتس، اور پھر سقراط، اس کا اسٹوڈنٹ افلاطون، اور پھر افلاطون کا اسٹوڈنٹ ارسطو کا استاد افلاطون، افلاطون کا استاد سقراط۔ اور پھر ہم سیکھیں گے کہ خدا ایک شخصیت ہے۔ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم جو پہلا ہے کہ خدا ایک شخص ہے۔ جس خوش سلوبی سے یہ نظام چل رہا ہے، یقیناً یہ کسی ذہن اور ارادہ کا کام ہے، جبکہ فطرت اپنے اندر ذہن اور ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ فلسفی جتنے بھی تھے یہ کہتے تھے کہ یہ فطرت کا کام ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حقیقت جو ہے وہی خدا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مٹیریلزم کچھ بھی ہے، خود بخود اپنے آپ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کی بناوٹ جس میں عقل اور ارادہ، اخلاق اور عاقبت اندیشی پائی جاتی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو خود بھی عقل، ارادہ، اخلاق اور ضابطہ رکھتا ہے وہی خدا ہے، اور وہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، برشیت بارا الوہیم ایت ہاشا مائم وی ایت ہا اریز ہائتا توہو وا وہو، کہ خدا نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا، پیدا کیا۔ تو آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کی پہچان، داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستدی سے اس کی عبادت کر۔ کیوں؟ کہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ پہلا تواریخ 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اگر ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو اس پہچان کے سبب سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ملتا ہے، تم میری بندگی عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا، تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ جب ہم خدا کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو بہتر طور پہ اس کی عبادت کریں گے، اور پھر ہم میں ہی اس کے فوائد اور نتائج حاصل ہوں گے۔ آئیں مزید سیکھتے ہیں خدا کی پہچان کے فوائد۔ خدا کو پہچاننے کے سبب سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، کمزوریاں دور ہوتی ہیں، اور خدا ہماری زندگی میں خوشحالی، شادمانی لے کے آتا ہے، کیونکہ بائبل کا خدا کہتا ہے، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری حمد کرو۔ آئیں سیکھتے ہیں۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ امثال 9ویں باب کی 10ویں آیت میں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان،
وہ تیری رہنمائی کرے گا. جب ہم اسے پہچانیں گے تب وہ ہماری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا. امثال ہی 3 باب کی 6 آیت میں وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. یہ دشمن جو نہیں چاہتا کہ ہم خدا کو پہچانیں، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. دانیل 11 باب کی 32 آیت. پھر زبور نویس کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. یہاں اس کا ترجمہ ہے چونکہ اس نے مجھ سے عشق کیا ہے. کیا کلام کا بینیفٹ ہے! کیونکہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. کیوں؟ کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. زبور 91 اور اس کی 14 آیت. جب ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے لیے ہی بلیسنگ ہے، برکت ہے. آئیں ہم مزید سیکھیں گے خدا کے نام. خدا کے نام ایکچولی خدا کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا یہوہ یری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا مہیا کرنے والا ہے. صحیح ہے؟ تو آئیں ہم ان ناموں کو سیکھیں گے. الوہیم کا مطلب ہے وہ خدا جو اپنے اندر کثرت رکھتا ہے، کثرت کا خدا. ٹھیک ہے جی، خداوند اپنے اندر اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے اور وہ عزت اور ستائش کے لائق ہے. سیکنڈ، ایلون، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے خدا تعالیٰ، اور تعالیٰ سے مراد اوپر جانا، اوپر سے آنا، اوپر چڑھنا. خدا تعالیٰ جو سب سے بلند و بالا ہے. اور پھر ایل شدائی، آل مائٹی گاڈ، جو ہمارے آج کا عنوان بھی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے. اور پھر ایل اولام، جس کے معنی ہیں کہ ازلی و ابدی، معنی پوشیدہ وقت کے ہیں، یعنی لامحدود اور وقت سے بے قید. ازل و ابد دونوں زمانے اس میں پوشیدہ ہیں. جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں اس سے بھی کہیں پہلے ہیں. اور یہ اس کے لفظی معنی ہیں. میں پہلے نام پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی میننگ دیکھیں گے. پھر لکھا ہوا ملتا ہے یہوہ. یہوہ کے مطلب میں ہوں سو میں ہوں، یعنی خود سے خداوند جو مرضی اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے کہے. صحیح ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. یہوہ یری اب بخوبی جانتے ہیں. یہوہ شالوم، یہوہ شامہ، یہوہ صدقنو، راست بازی، یہوہ رافع، یہوہ نسی، یہوہ راہ. تو میں آپ کو اس کے مطلب بتاتا ہوں. ہم نے خدا قادر مطلق سیکھ لیا ہے، ازلی ابدی سیکھ لیا ہے. پھر کہ وہ جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے. یہوہ، میں جو ہوں سو میں ہوں. اور پھر خداوند مہیا کرے گا. یہوہ یری، مکمل ہونا، محفوظ ہونا، اطمینان، زخم کے بغیر ہونا، صحت مند ہونا. اور پھر خوشحال ہونا. خداوند وہاں ہے. خداوند ہماری راست بازی ہے. یہوہ صدقنو، شفا دینا، خوشحال بنانا، تسلی دینا، اطمینان بخشنا، معافی دینا، شریعت کا پابند بنانا اور بدن میں مکمل کرنا. کوئی بدن کا عضو جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مسیح نے مٹی سانی، آنکھیں تھی نہیں آنکھیں بنا دی. کیا قدرت ہے! یہ خدا کا نام اس میں پنہا ہے. اور پھر لکھا ہوا ملتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا، چمکنا یا جھنڈا. اور پھر کھانا دینا، چپانی کرنا، ساتھ دینا، دوست کی طرح، اور محبت کرنا. ہم ایک گیت بھی گاتے ہوتے ہیں، تو ہے یہوہ نسی، تو ہے یہوہ یری، تو ہے یہوہ شالوم. ہم بخوبی آپ اس مطلب سے واقف ہیں. تسلی دینے والا، جھنڈا ابھی سیکھ بھی چکے ہیں. تو آئیں مزید سیکھتے ہیں ذات خدا کی مزید وضاحت، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. خدا ایک ہے، خدا روح ہے، خدا پاک ہے، خدا نور ہے، خدا کامل ہے، خدا محبت ہے، خدا رحیم ہے، خدا باپ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں
लिखा हुआ मिलता है हर अच्छी बख्शिश और इनाम ऊपर से नूरों के बाप से है। खुदा नूर है, खुदा बाप है। फिर लिखा है खुदा मेहरबान है, खुदा भला है, खुदा सच्चा है, खुदा वफादार खुदा है, खुदा अज़ली व अब्दी है, खुदा हाजिर व नाजिर है, खुदा लामहदूद है, खुदा खुदाए सालूस है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा आलिमुल गैब है, खुदा दना और हकीम है, खुदा गयूर है, खुदा ला तब्दील है। इसके कई बेशुमार मैं आपको हवाले दे सकता हूँ, लेकिन चूँकि हम अकानिम सलासा सीख रहे हैं, हमने होली स्पिरिट पे बात की है, लागोस पे बात की है, और हम अभी खुदा वाहिद पे बात कर रहे हैं, और हम सीखते हैं खुदा की सूरत और छवि कैसी है। बाइबल मुक़द्दस में पैदाइशी की किताब में खुदावंद ने फरमाया पहले बाब की 26वीं 27वीं आयत में, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। इसका मतलब क्या है? खुदा इंसान जैसा दिखता है, उसकी आंखें हैं, उसका कान, नाक, उसका हाथ पाँव है, खुदा बिल्कुल सेम इंसान जैसा है। लिखा हुआ मिलता है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया। मज़ीद हम सीखते हैं यसाया 59 और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं, मतलब कि उसके कान हैं, उसका हाथ है। और फिर लिखा है ज़करिया 2:8 में, जो तुमको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। खरूज 24वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, इसराइली 70 बुजुर्गों ने खुदा के पाँव देखे, और बेशुमार हवाले भी हैं। तो हम इसी पे कनायत करेंगे कि खुदा इंसान जैसा दिखता है, बल्कि वो दिखा भी। खुदा का बेटा यीशु, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तारीफ हो। आए मैं आपके साथ ये हवाले शेयर करता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ मिलता है यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत में, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। फिर यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं आयत में यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आए आप देखना चाहते हैं तो कलाम खुदा को देखिए, आपको खुदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। यूहन्ना 16वें बाब की 28वीं आयत और 8वें बाब की 42वीं आयत। तो हम कह सकते हैं कि यीशु खुदा की मानद है। आमीन। फिर लिखा हुआ मिलता है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा। फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत। यीशु खुदा की सूरत पर है। आमीन। बस अगर खुदा से मिलना हो तो खुदावंद यीशु से मिलिए, आपको खुदा बाप मिल जाएगा, यही खुदा है। और फिर यूहन्ना 8वें बाब की 24वीं आयत और 25वीं आयत में लिखा, उसने फरमाया मैं वही हूँ। और फिर 7 मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। आए सीखते हैं यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं आयत में, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? ज़ात के एतबार से तो मसीह खुदा है, मगर अकनूमियत के एतबार से वो खुदा का इकलौता बेटा है। हमने अकानीम सलासा को सीखा है। पहला अकनूम खुदा बाप, दूसरा अकनूम खुदा का बेटा यीशु जो कलमे की सूरत है, और तीसरा अकनूम खुदा पाक रूह। बस साबित है कि खुदा की अनदेखी शक्ल और सूरत यीशु मसीह जैसी है। पुराने ऐदनामे में खुदा बाप ने यह हवा पाक खुदा ने कहा है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। नए ऐदनामे में यीशु मसीह अपना तारफ़ करवाते हैं, कहते हैं देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। सीखते हैं मुकाशफा पहले बाब की 8वीं आयत और 13वें बाब की 8वें बाब पहले बाब की 8वीं आयत और 13वीं आयत, और फिर 22वें बाब की 13वीं आयत। खुदा जो पोशीदा था वो अब मसीह यीशु में ज़ाहिर हो गया है। बस जैसा मसीह है खुदा वैसा ही है। खुदा अब पोशीदा नहीं रहा, वो ज़ाहिर हो गया है।
تو آئیں ہم اس خدا کو، خدا ثالوث کی پرستش خدا باپ، بیٹے اور روح القدس میں کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔